میرے پاس آج 3 بری خبریں ہیں اور ایک اچھی خبر ہے۔ اب یہ فیصلہ بہرحال میں نہیں کرنا ہے کہ پہلے کون سی خبر آپ کو سنانی ہے، تو میرا خیال ہے کہ پہلے 4 خبروں کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ خبر اور سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ گوادر میں آج سے 3-4 دن پہلے جو حملہ ہوا تھا اس میں جو دہشت گرد ہیں ان کی شناخت ہو گئی ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان دہشت گردوں میں ایک دہشت گرد کا نام ہے کریم جان، اور اس کریم جان کا نام لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ لاپتہ افراد کے حق کے لیے آواز بلند کی، اور میں نے لاپتہ افراد کا جیو ٹیلی ویژن کے لیے لانگ مارچ ماما قدیر بلوچ والا کور کیا، اور وہ لانگ مارچ جب سندھ سے پنجاب کے حدود میں داخل ہوا، وہاں سے لے کر اسلام آباد تک میں اس لانگ مارچ کو کور کرتا رہا۔ میں نے تربت میں، پنجگور میں، مند میں جا کر رپورٹنگ کی بلوچستان کے حقوق کے لیے، اور آغاز حقوق بلوچستان جو زرداری صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا اس کے لیے میں نے رپورٹنگ کی۔ لیکن لاپتہ افراد کا معاملہ بہت ہی سیریس ہے۔ اس ایک کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لوگ لاپتہ نہیں ہیں، کیونکہ مسخ شدہ لاشیں بھی ہم نے دیکھی ہیں، ٹارچر شدہ لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں، لیکن لاپتہ افراد میں واقعتاً ایسے لوگ ہیں، اور جس کا ثبوت آج یہ چیز بتا رہی ہے کہ جو لاپتہ نہیں ہیں وہ خود اٹھ کر گئے ہوئے ہیں۔ لاپتہ افراد بھی موجود ہیں، اور لاپتہ افراد کے نام پر دہشت گرد جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے بہت ہی افسوسناک ہے، اور ایک ایسے وقت پر یہ واقعہ ہوا کہ جب پاکستان میں نئی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے، اور ہمیں معاشی استحکام کی از حد ضرورت ہے، اور اس ٹائم پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور آپ کو علم ہے کہ گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر حملے میں ملوث ایک دہشت گرد کی شناخت کریم جان کے نام سے ہوئی ہے، اور یہ جو کریم جان ہیں ان کی بہن بھی احتجاج کر رہی تھیں کہ اس کا بھائی لاپتہ ہے، حالانکہ ان کے چچا جو ہیں ان کو علم تھا کہ ان کا بھائی جو بریگیڈ ہے مجید بریگیڈ، BLA کا مجید بریگیڈ، اس کے ساتھ منسلک ہے، اور اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے سول اسپتال گوادر میں ہے، اور سول اسپتال گوادر کی انتظامیہ کو یہ درخواست دی گئی ہے کہ ہمارے بھائی کی ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کی جائے۔ ہلاک دہشت گرد کریم جان کی بہن نے اسپتال میں لاش کی شناخت کی اور حوالگی کے لیے درخواست دیا، اور کہا کہ وہ تسلیم کیا کہ کریم جان دہشت گرد تنظیم کالعدم BLA مجید بریگیڈ کا کارکن تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ کریم جان بلوچ کا نام یکجہتی کونسل کی مسنگ پرسن لسٹ میں بھی تھا۔ دہشت گرد کریم جان کے چچا نے اپنے بیان میں بتایا کہ میرا بھتیجا مسنگ پرسن نہیں تھا، بلکہ دہشت گرد تنظیم کالعدم BLA مجید بریگیڈ کا رکن تھا، اور وہ اپنی مرضی سے اس تنظیم کے ساتھ رہ رہا تھا۔ دہشت گرد کریم جان ولد فضل بلوچ تربت کا رہائشی تھا، اور 25 مئی 2022 کو لاپتہ ہوا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پہلے دہشت گرد امتیاز ولد رضا محمد بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں تھا، وہ بھی سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں مارا گیا تھا۔ سیکورٹی فورسز کے جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ دہشت گرد عبدالودود صادق زئی بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ دہشت گرد عبدالودود جو ہیں وہ مچھ حملے میں سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں مارا گیا۔ خیال رہے کہ 20 مارچ کو سیکورٹی فورسز نے گوادر میں پورٹ اتھارٹی کالونی میں دہشت گرد حملہ ناکام بنا دیا، اور جوابی کارروائی میں 8 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ 2 نوجوانوں نے ان کو وہاں پر جہاں بحق ہو گئے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں مجید بریگیڈ کے، یہ اس کمپلیکس کے اندر داخل ہو رہے تھے جہاں پر ہماری سیکورٹی فورسز کے لوگ تھے، اور چائنیز وہاں پر مقیم تھے۔ یہ وہاں پر جا کر حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ خدا نخواستہ یہ اگر حملہ ناکام ہو جاتا، یہ حملہ اگر کامیاب ہو جاتا، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کو معاشی حوالے سے، استحکام کے حوالے سے، دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ تو بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں جو لوگ ملوث ہیں وہ اصل میں باقی پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر جو لوگ لاپتہ افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ مارنگ بلوچ صاحبہ یہاں اسلام آباد آئی تھیں، اسلام آباد کے لوگوں نے انہیں ویلکم کیا، انتظامیہ اور حکومت کے ساتھ معاملات اپنی جگہ پر، لیکن سول سوسائٹی کے لوگ ان کے پاس گئے، ہم لوگ بھی وہاں پر گئے، اور ہم نے دیکھا کہ جب ایران نے جیش العدل کے ٹھکانوں کا بہانہ بنا کر پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی اور پامالی کی،
تو جس میں 5 بچوں کو مار دیا گیا تھا، تو پاکستان کے جوابی حملے میں جو سیستان کی جو ایک ایسی سرحد پر حملہ ہوا کہ جو پاکستان اور ایران دونوں وہاں پر اپنا اثر رسوخ نہیں رکھتے تھے، تو وہاں پر جو حملہ ہوا تو اس میں جو لوگ مارے گئے، تو یہاں پر ماہرنگ بلوچ نے یہ بات کہی تھی کہ اس میں وہ جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں وہاں پر، یعنی خود انہوں نے اس بات کو بھی وہاں پر تسلیم کر لیا تھا۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک اور خوفناک قسم کی خبریں ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو اس قسم کی کارروائیوں ملوث ہیں، یہ اصل میں لاپتہ افراد کا جو مقدمہ ہے اس سے کمزور کر رہے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ لاپتہ افراد کو اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی لسٹوں کی ایک دفعہ پھر جانکاری کریں اور دیکھیں کہ ان کے لوگوں کو لاپتہ کیا ریاست پاکستان نے کیا ہوا ہے یا ریاست پاکستان کے خلاف دہشت گردوں نے ان کو لاپتہ کیا ہوا ہے، اور وہ ایک طریقے سے لاپتہ افراد کے نعرے لگا کر پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو لاپتہ افراد ہیں وہ پاکستان کی دھرتی پر پاکستان کے خلاف کارروائیوں ملوث ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ لاپتہ افراد کا مقدمہ آج جتنا کمزور ہوا ہے، جتنا ویک ہوا ہے، اس کی اب مثال نہیں ملتی۔ تو لاپتہ افراد کا نام لیتے ہوئے پہلے دیکھنا چاہیے کہ آپ کے لاپتہ افراد کہیں اپنی مرضی سے لاپتہ ہو کر پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے استحکام کے خلاف کارروائیاں تو نہیں کر رہے۔ یہ تو لاپتہ افراد کی کارروائی ہے، اور یہ آپ نے سنا کریم بلوچ کی اس پوری کہانی۔ لیکن ایک اور واقعہ 1-1.5 ہفتہ پہلے پاکستان کی سرحد پر دوسرا جو واقعہ ہوا ہے، اور اس میں آج جو ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے وہ بھی بڑی انتہائی خوفناک ہے۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز پر حملوں کے لیے افغانستان میں جو منصوبہ بندی کی جا رہی تھی اس کی پوری ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے، اور یہ سیکورٹی ذرائع کے مطابق لیک ویڈیو افغانستان کے علاقے ڈانگرا لگت کی ہے۔ ویڈیو میں تحریک طالبان افغانستان کے لیڈر یحییٰ حافظ گل بہادر نظر آ رہا ہے۔ لیک ویڈیو میں تحریک طالبان پاکستان کا جو لیڈر ہے یحییٰ حافظ گل بہادر پاکستان پر حملے کے لیے ہدایات دیتا نظر آ رہا ہے۔ طالبان کمانڈر کہتا سنائی دے رہا ہے کہ ہم پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ تحریک طالبان افغانستان کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ منصوبے کے مطابق 6 راکٹ چلانے والے اور 6 معاونین ہوں گے۔ یہ سب مجاہدین امیر المومنین شیخ عباد اللہ کے احکامات کے لیے تیار ہیں۔ ویڈیو میں دہشت گرد پاکستان کے خلاف لڑنے پر رضامندی ظاہر کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت کی جانب سے اس ویڈیو پر ابھی کسی قسم کے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ پاکستان نے افغان عبوری حکومت کو افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کے واضح ثبوت بھی دیے ہیں، اور پاکستان کا مطالبہ رہا ہے کہ کابل حکومت دہشت گردوں کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں۔ افغان حکومت کی بارہا یقین دہانی کے باوجود افغان سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور ہماری حکومت کی جانب سے وزارت داخلہ کی جانب سے یہ بات ہمیشہ کہی گئی ہے کہ پاکستان کی سرزمین کو افغانستان میں بیٹھے ہوئے پاکستانی دہشت گرد جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو بات سمجھنے کی ہے۔ یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، یہ ہمیشہ تحریک طالبان افغانستان کی حمایت اور سپورٹ کرتی رہی ہے، اور تحریک طالبان پاکستان کے جتنے بھی کارکنان ہیں انہوں نے تحریک طالبان افغانستان کے جو امیر المومنین ہیں ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کر رکھی ہے۔ جب بھی مشکل وقت آتا تھا، ایون کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ساتھ بھی جب بھی کوئی معاملہ یا مسئلہ پیش آتا، تو TTA یعنی تحریک طالبان افغانستان کے کارندوں کو تحریک طالبان پاکستان کی ہمیشہ سپورٹ رہی۔ اور جب افغانستان میں طالبان کا انقلاب آ گیا تو اس کے بعد طالبان افغانستان کے جو لوگ تھے وہ پاکستان آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ TTP کے حوالے سے آپ اپنے جو معاملات ہیں ان سب کو کلیئر کر دیں، طے کر دیں۔ تو جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی حکومت میں، عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ ساری چیزیں طے پانا شروع ہو گئیں۔ ایک 52-53 رکنی وفد جو تھا وہ تشکیل پایا تھا، اور اس وفد نے افغانستان کا دورہ کیا۔ اس میں پاکستان کی تمام مذہبی جماعتوں اور سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی موجود تھے۔ یہ افغانستان گئے تھے، بات چیت کا عمل شروع ہوا، پھر پارلیمنٹ میں اس عمل پر بات چیت شروع ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کر کے آپ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہ کریں۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ والی بات ہوئی اور پھر طالبان کی طرف سے جو TTP ہے اس کی طرف سے جو مطالبات پیش کیے گئے تھے، سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ جو فاٹا مرجر ہے اسے واپس لیا جائے، جو ایک ناممکن صورتحال تھی۔ دوسرا یہ مطالبہ تھا کہ پاکستان کے جو علاقے ٹرائبل ایریا ہیں
ان میں ان کو کھلی چھوٹ حاصل ہوگی، ان کے جتنے لوگ گرفتار ہیں ان کو سب کو رہا کیا جائے گا۔ تو یہ اب بہت ہی مشکل صورتحال تھی پاکستان کے لیے کہ پاکستان اس پر چیزوں کو لے کر آگے بڑھ سکے۔ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے دونوں آپس میں ایک ہیں۔ کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف ہیں وہ مختلف ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، دونوں آپس میں ایک ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ تحریک طالبان افغانستان جب اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس بات کی گارنٹی اور شورٹی دی تھی کہ آپ کی سرزمین کسی ملک میں دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور دوحہ معاہدے کی جو اصل ہے اس کے مطابق بھی ساری چیزیں یہ ہیں، تو وہ بجائے اس بات کو تسلیم کرنے کا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو معاہدہ تھا یہ امریکہ کے ساتھ ہے اور باقی ملکوں کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ دہشت گردی کی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک اور حساس صورتحال ہے۔ اگر یہ صورتحال اس طریقے سے رہتی ہے تو افغانستان میں بھی کبھی امن و امان قائم نہیں ہو سکے گا اور پاکستان میں بھی امن و امان قائم نہیں ہو سکے گا، اور پاکستان اور افغانستان میں امن و امان قائم نہ ہونے کا سراسر جو فائدہ ہوگا وہ انڈیا کو ہوگا اور امریکہ کو ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کی جو کارروائیاں ہیں وہ ایک دوسرے طریقے سے امریکہ کو سپورٹ فراہم کرتی ہیں، وہ ایک اور طریقے سے انڈیا کو سپورٹ فراہم کرتی ہیں، اور پھر جب یہ صورتحال ہوگی تو پاکستان کے شہری بھی اور افغانستان کے شہری بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ تحریک طالبان افغانستان اصل میں چاہتی کیا ہے۔ کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ افغانستان میں امن و امان قائم نہ ہو سکے اور وہاں کی 40 سال کی تپسیا جو وہاں کے شہریوں نے کاٹی ہے وہ مزید ایک اور نئی جنگ کے اندر گھس جائیں؟ تو یہ بہت زیادہ عقل سے کام لینے کی اور بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ اس پر مزید بھی بات کی جا سکتی ہے۔ میں تفصیلی اس پر بھی ویلا کروں گا۔ امپارٹنٹ اور اچھی خبر یہ ہے، بلکہ میرا اچھی خبر سے پہلے میں ایک اور آپ کو بری خبر سنا دوں، اور لیکن یہ نا کہ وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ سوئی نادرن نے سال میں تیسری بار گیس کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست دے دی ہے، اور آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا ذرائع کے مطابق سوئی نادرن نے ایک بار پھر گیس کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست کرتے ہوئے گیس کی قیمت 4,489 روپے فی MMBTU کرنے کی تجویز دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اوگرا 25 مارچ کو گیس کی قیمتوں سے متعلق سماعت کرے گا، اور یہ بھی کہنا ہے کہ گیس کی قیمت بڑھنے سے بلوں میں تقریباً 155% اضافے کا امکان ہے۔ تو یہ ٹھیک ٹھاک اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ہماری معاشی حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور بڑے پرابلم ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی خبر ایک ہے کہ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 14 کروڑ 97 لاکھ ڈالر، یہ تقریباً 15 کروڑ ڈالر بنتے ہیں، 14 کروڑ 97 لاکھ ڈالر کی منظوری دے دی ہے، اور عالمی بینک نے IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کے بعد دیگر عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے فنڈنگ کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ وہ ہے، اور یہ جو رقم ہے یہ 2 منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔ عالمی بینک پاکستان کو ڈیجیٹل اکانومی انویسٹمنٹ پروجیکٹ کے لیے 7 کروڑ 80 لاکھ ڈالر، جبکہ سندھ میں بیراجوں کی حفاظت اور بہتری کے لیے 7 کروڑ 17 لاکھ ڈالر فراہم کرے گا۔ عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ سال 2022 میں پاکستان میں تباہ کن سیلاب نے انفراسٹرکچر کو متاثر کیا، بیراجوں کی حفاظت اور مضبوط بنانے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ ڈیپ پروگرام کے تحت شہریوں اور مختلف فرمز کو ای سروسز دی جائیں گی۔ تو یہ 2 متعین مقاصد ہیں، ان کے لیے رقم فراہم کی جا رہی ہے، لیکن کچھ اور خبریں بھی آ رہی ہیں۔ تو جہاں بری خبریں ایک انبار کی صورت میں ہمارے سامنے کھڑی ہیں، وہاں پر کچھ خوشخبریاں بھی ہیں۔ دعا کریں رمضان کے مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے اور ہم جلدی معاشی حوالے سے کامیابی حاصل کر سکیں، دہشت گردی کے جو جنونیت ہے اس سے ہم چھٹکارا پا سکیں۔